السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ بقرہ ہے، رکوع نمبر 19 ہے، آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم اب تک جتنی سورہ بقرہ پڑھ آئے ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں، ان کی تمام خامیاں ہمیں سناتے ہیں تاکہ یہ امت ان خامیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ پھر تحویل قبلہ کا ذکر آتا ہے، جس میں اس امت کو ایک ڈائریکشن دی گئی ہے، ایک مقصد کو بتایا گیا ہے۔ اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع نمبر 19 سے اللہ پاک براہ راست ایمان والا کہہ کے مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں اکثر آیات میں جو عبادات اور احکامات نظر آئیں گے، کیونکہ اب ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہم مکی صورتوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک وہاں پہ مسلمانوں کو یا عبادی کہہ کے مخاطب فرماتے ہیں، یا الذین آمنوا کہہ کے نہیں خطاب فرماتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ تب مسلمان انفرادی طور پہ ایمان لا رہے تھے، ان کی ایک ذاتی سٹرگل جو ہے وہ ہمیں مکی زندگی میں نظر آتی ہے۔ لیکن مدینہ شریف میں ہجرت کرنے کے بعد اب یہ باقاعدہ ایک جماعت بن چکی ہے، یہ ایک امت ہے، اور اب اس نے فتح مکہ کرنا ہے، تو گویا کہ اب یہ ایک امت کی حیثیت اختیار کر رہی ہے، تو اس لیے اب اس کو یا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے۔ پھر یا الذین آمنوا کے اندر گرامر کے لحاظ سے خوبصورت نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں یا آتا ہے جو کہ کسی دور کو پکارنے کے لیے آتا ہے، جبکہ ایو کا لفظ جو ہوتا ہے وہ کسی قریب کو پکارنے کے لیے آتا ہے، اور دونوں الفاظ کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر جو خوبصورت تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ 7 آسمانوں سے اوپر جلوہ افروز ہے، وہ وہاں سے اپنے ایمان والے بندوں کے بہت قریب آ کے ان کو خطاب کرتی ہے، تو گویا کہ درمیان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں تو گویا کہ اللہ پاک ایک ایک ایمان والے سے براہ راست خطاب فرماتے ہیں اور بہت قریب آ کے خطاب فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں 2 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے۔ پہلی بات، بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بذات خود بہت اہم عمل ہیں، لیکن دراصل میں اصل بات یہ ہے کہ ان 2 کے ذریعے ہم نے کسی اور ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے، کسی اور مقصد کو حاصل کرنا ہے، لہٰذا ہم صبر اور نماز پہ تو فوکس کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 عمل ہمیں کس لیے دیے ہیں۔ لہٰذا وہ اس خوبصورت نقطے کو اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ ٹارگٹ دیا کہ آپ نے قرآن سنانا ہے، لوگوں تک دعوت پہنچانی ہے، تو یہ آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ تو آپ کو تیاری کس طرح سے کروائی گئی کہ آپ کو سورہ مزمل دی گئی کہ رات کی تنہائیوں میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور دن کے وقت میں جا کے آپ نے یہ ایک مشکل ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو جو فارمولہ نبی علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہی فارمولہ یہاں پہ اللہ پاک ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے بھی، اگرچہ یہاں پہ وہ امت، اگر وہ صحابہ کرام ہیں جو کہ اس دور کے ہیں، تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ انہوں نے جنگیں لڑنی ہے، مکہ فتح کرنا ہے، تو اس کے لیے 2 اہم کام کیا ضروری ہیں کہ ایک صبر کے ساتھ اور ایک نماز کے ساتھ اپنا تعلق بنانا پڑے گا۔ اور پھر عام مفہوم میں دیکھا جائے تو ہر مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ان 2 کاموں کے ساتھ انسان تعلق بنائے تو وہ اپنے مقصد اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا غور طلب بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان 2 کے ذریعے ہم نے کوئی اور بہت بڑا کام کرنا ہے، کوئی اور بہت بڑا مقصد ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ پھر پچھلی آیت مبارکہ میں شکر کا ذکر آیا تھا، اور اس کے بعد اب یہاں پہ صبر اور نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ شکر کے ساتھ بھی استقامت بہت ضروری ہوتی ہے، کہ ایک بندہ ایک دن یا 2 دن کے لیے شکر نہیں کرتا، بلکہ مستقل اپنی زندگی میں شکر لے کر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صبر بھی جو ہے وہ استقامت کا ہی دوسرا نام ہے، کہ جو بندہ صبر کرنے والا ہوگا یقیناً وہ استقامت والا بھی ہوگا۔ تو گویا کہ شکر اور صبر اور استقامت کا بھی آپس میں ایک گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ صبر اور نماز کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے درمیان میں واو عاطفہ ہے، تو گویا کہ صبر اور نماز یعنی کہ ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صبر کے مختلف درجے ہوتے ہیں، لہٰذا ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ جو کہ حالات کے اوپر کیا جاتا ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے معاملہ آتا ہے اس کے اوپر صبر کرنا۔ دوسرا معاملہ بیان کیا جاتا ہے کہ اطاعت کے اوپر صبر کرنا، کہ انسان زندگی میں جو نیکیاں کرتا ہے اس کے اوپر قائم رہے، اور تیسرا یہ ہے کہ گناہوں یا حرام سے رکنے کے لیے صبر کرنا۔ تو گویا کہ صبر کا مطلب صرف جو ہمارے عام مفہوم میں برداشت کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ جنہوں نے سورہ عصر سنی ہوئی ہے وہ اس کو جانتے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فیس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا،
اور اس کو جو ہے وہ ڈٹ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ تو گویا کہ انسان اگر اپنی زندگی میں حالات کے سامنے ہو تو وہ صبر کیا ہے کہ اس کے سامنے ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے، اس کو فیس کرے۔ اگر نیکی کے اوپر کھڑا ہے تو گویا کہ نیکی کرنے کے لیے بھی انسان کو بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے، بڑا اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے، اپنے آپ سے، اپنے ماحول سے لڑنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ وہاں پہ بھی ہے کہ نیکی کو فیس کیا جائے، اس کے اوپر انسان ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے، ہمت دکھائے۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اپنے آپ کو روکنا یہ آسان بات نہیں ہوتی، بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ تو گویا کہ صبر یہاں پہ جو مفہوم دے رہا ہے وہ صرف برداشت کرنا، سہنا یا چپ ہو جانا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو فیس کرنا ہے، اس کو ڈیل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے کہ آپ کی زندگی میں ایک ہمت نظر آنی چاہیے، ایک خود اعتمادی نظر آنی چاہیے، کسی چیز کو فیس کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے آپ کی مدد کیا کرتی ہے؟ وہ نماز کرتی ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے درمیان میں جو واو آ رہا ہے، یہ واو عاطفہ نہیں ہے بلکہ واو بیانیہ ہے، یعنی کہ صبر ہے اور اس کے بعد واو کے ذریعے بیان کیا گیا ہے کہ صبر کیسے حاصل ہوتا ہے، تو وہ نماز کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو یہ واو کو بیانیہ مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ خیال ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے، مگر نماز اس کا پریکٹیکل ہے، وہ عملی نمونہ ہے۔ تو گویا کہ صبر کا مظہر کہاں نظر آتا ہے؟ وہ نماز کے اندر نظر آتا ہے۔ صبر آپ کے اندر ہوتی ہے، نماز آپ کا ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ اگر کوئی زمین بہت ریتلی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کتنا ہی اچھا بیج کیوں نہ ڈال دیں تو وہ پودا کبھی بھی اس زمین کے اوپر نہیں اگتا، لیکن اگر زرخیز زمین ہوتی ہے وہاں پہ اگر تھوڑی کم صلاحیت والا بیج بھی ڈالا جائے گا تو وہاں سے بہت اچھا پودا جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ اسلام جو ہے یا قرآنی آیت جو ہے وہ بہت خوبصورت کنسیپٹ جو دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ گویا کہ انسان کے اندر صبر جو ہے وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے اور نماز سامنے ایک پھلدار درخت کی طرح ہوتی ہے۔ تو گویا کہ نماز وہ اللہ پاک کی نعمت ہے جو کہ انسان کو پھلدار بناتی ہے، اس کے ساتھ اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اس کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے پھل بھی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز آپ کی ظاہر میں ایک خوبصورت درخت کی طرح نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت مضبوط اور بہت اسٹرانگ کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر کا بیج ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ مومنون میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جو کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں۔ تو گویا کہ فلاح کا کانسیپٹ جو دیا جا رہا ہے کہ جب کھیتی پک جاتی ہے، کسان اس کو کاٹتا ہے تو وہ کسان فلاح کہلاتا ہے۔ تو پورے سال کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، کھاد ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ فصل نظر آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کہ وہ نمازی جو کہ اپنی نمازوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں، تو یہ نمازیں ایسے ایمان والوں کو کامیاب کر دیتی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اور پرندے کی پرواز انہی پروں پر ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسانی زندگی میں یہ صبر اور شکر دو پر ہیں۔ جس کے پاس یہ دو پر ہوں گے وہ بہت خوبصورت اور بہت اونچی پرواز کرے گا، اور اگر یہ دو پر اس کے پاس نہیں ہوں گے تو زندگی گھسٹ تو سکتی ہے مگر زندگی پرواز نہیں کر سکتی۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اپنی زندگی میں ایک پرواز رکھے، ایک وسعت رکھے، ایک اونچائی رکھے، تو اس کو زندگی میں یہ دو نعمتیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ پھر ایک خوبصورت نقطہ جو علماء کرام سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ استعینوا کا لفظ آیا ہے، استعانت کا لفظ آیا ہے، اور یہی لفظ ہم سورہ فاتحہ میں بھی دیکھتے ہیں، نستعینوا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ نماز ہے اور اسی نماز کے اندر لفظ نستعین آ رہا ہے، استعانت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ تو گویا کہ بظاہر بھی بڑا خوبصورت تعلق ہمیں استعانت کا اور نماز کا آپس میں نظر آتا ہے۔ اور اسی بات کو سورہ کوثر میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر کس مشکل وقت میں کہ جب آپ کی اولاد جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں اور آپ کے اپنے ہی جو ہیں آپ کے اس غم میں خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس وقت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ نبی اس مشکل وقت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ آپ نماز ادا کریں۔ تو گویا کہ کسی مشکل وقت کو فیس کرنے کے لیے صبر اور نماز بہت بہترین کمبینیشن ہے۔ اس کی ایک اور خوبصورت مثال بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں اور سامنے لوگوں کے رویوں سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر آپ صبر فرمائیے۔ تو یہ وہ صبر نہیں ہے کہ جو کہ ہمارا ہندوستانی صبر ہے کہ برداشت کرنا ہے، سہ جانا ہے، بس چپ ہو جانا ہے، اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا ہے، بلکہ فرمایا کہ ان کی باتوں کے مقابلے میں آپ ہمت کیجئے، ان کو فیس کیجئے، اور اگلے دن جا کے پھر انہی لوگوں کو آپ نے دوبارہ دعوت دینی ہے۔
تو اگر ایسے شخص کو جا کے بات سنانی ہو جو کہ آپ کی بات سننا ہی نہ چاہتا ہو، تو ایسے شخص کو بات سنانے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، بہت بہادری چاہیے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ وہ صبر بیان کیا گیا ہے۔